خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ 3 رمضان المبارک کو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ طاہرہ راقیہ ساجدہ جنتی خواتین کی سردار حسنین کریمین کی والدہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے چند ایک فضائل آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت فاطمہ ہے۔ لقب آپ کا سیدۃ النساء زہرا اور بطول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، فاطمہ کا ایک معنی ہے بچانے والی، یعنی جو ان سے محبت کرتا ہے یا جو ان کی سیرت پہ عمل پیرا ہو کے زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے ضرور بچائے گا۔ آپ کا لقب زہرا ہے جس کا معنی کلی ہے۔ آپ جنت کی کلی ہیں۔ آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، اور آپ اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے سب سے زیادہ حسن و جمال کے اندر یکتائے روزگار تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ سیدہ 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ایک حضرت رقیہ، ایک حضرت زینب، ایک حضرت ام کلثوم اور ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ تھے، اور تیسرے حضرت ابراہیم تھے جو ماریہ قبطیہ سے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن حضور رحمت کونین امام الانبیاء امام المرسلین اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی جلیل القدر ہستیوں کے کفالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پرورش ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ کسی کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار، راہ و روش اور قیام و قعود میں کسی کو بھی آپ سے ان صفات میں بڑھ کے حضور کے مشابہ نہیں پایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو حضور محبت اور شفقت کے ساتھ آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اپنے والد گرامی امام الانبیاء امام المرسلین کے لیے آپ کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت سیدہ کی عمر مبارک جب 9 برس کی تھی، آپ کی والدہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال مبارک ہو گیا، اور جب آپ کی عمر مبارک بے اختلاف روایت 23 سال کی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے۔ کون سیدہ مخدومہ کائنات کہ جن کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کا پورا کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے فرمایا کرتی۔ جھاڑو اپنے ہاتھ سے دیتی تھی، چکی اپنے ہاتھ سے پیستی تھیں، جس سے ہاتھ پر
چھالے پڑ جاتے تھے، مشکیزے میں پانی بھر بھر کر لاتی تھی جس سے کندھے چھل گئے تھے، اور آگ کے پاس بیٹھ کر گرمی کی شدت کے باوجود کھانا خود پکاتی تھی۔ ان تمام کاموں کو انجام دینے کے باوجود اپنے شوہر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کبھی بھی کوئی کمی واقع نہ ہونے دی، اور نہ ہی کبھی ایک وقت کی نماز قضا کی۔ ایک بار حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں کچھ خادمائیں لونڈیاں آئیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا حضرت فاطمہ سے کہ آپ جائیں امام الانبیاء کے پاس اور انہیں کہیں خدمت کے لیے مجھے ایک خادمہ دے دی جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب بار بار دیکھا کہ حضرت علی اصرار کر رہے ہیں تو آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار کے اوپر حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں، آپ مختار کل ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے حکمرانوں، صاحب اختیار اور صاحب اقتدار لوگوں کو یہ پیغام دیا اور سیرت دی کہ عملی نمونہ جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادمہ مانگنے کے اوپر آپ نے یہ فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، میں تمہیں وہ ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے کا ارادہ کرو تو 33 مرتبہ 33 ٹائم سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ یعنی جب تم یہ پڑھو گی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب بھی عطا کرے گا اور تمہاری ساری تھکن بھی دور ہو جائے گی۔ اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد علماء اسے پڑھنے کا کہتے ہیں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر مسلمان امت جو ہے وہ آج تک اور قیامت تک پڑھتی رہے گی۔ حضرت فاطمہ کون ہستی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ کون فاطمہ؟ کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کون فاطمہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون آپ کو زیادہ محبوب ہے، یعنی میں یا فاطمہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہیں اور میرے نزدیک تم ان سے زیادہ عزت والے ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا، آواز دینے والا آواز دے گا کہ اپنی گردنوں کو جھکا لو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے گزرنے والی ہیں۔ یعنی ان کے پردے کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں تو انہوں نے پردہ اختیار کیا، اللہ نے ان کے حجاب اور پردے کی ایسی عادت کو اتنا پسند کیا کہ قیامت کے دن اپنے ذمہ کرم سے ان کے پردے کی عظمت اور شان کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے گا، اور اہل محشر سے کہے گا اپنی گردنوں کو جھکا لو۔ حضور کے لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل صراط سے گزرنے والی ہیں، اور آپ بجلی کی سرعت کی طرح آپ پل صراط سے گزر جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فاطمہ کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے راضی ہونے کی وجہ سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میری صاحبزادی فاطمہ انسانی حور ہے، یہ نجاستوں کے عارضے یعنی حیض و نفاس سے پاک اور منزہ ہے۔ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کی ساری رات جو ہے شب بیداری کے اندر گزرتی تھی، اور ان کی دعائیں محض اپنے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کی دعاؤں کا اکثر حصہ جو ہے وہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہگار امت کی مغفرت، بخشش اور ان کی بہتری کے لیے آپ کی دعاؤں کے اندر ایک وافر حصہ ہوتا تھا۔ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی والدہ ماجدہ ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ شدت کی گرمی میں اور عرب کی گرمی میں ایک مرتبہ روزے سے تھیں اور آپ چکی پیس رہی تھیں۔ اسی دوران آپ کے اوپر نیند کا غلبہ ہوا۔ حضرت ام ایمن آپ فرماتی ہیں کہ میں آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ کی چکی چل رہی ہے اور حضرت امام حسن کا جھولا ہل رہا ہے۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں میں نے اس کا ذکر حضور سے کیا تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ایمن میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نزدیک اتنی قرب یافتہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ چاہا کہ ایک حالت روزہ میں ہیں اور شدت کی گرمی ہے، تھکاوٹ ہے، شدت پیاس ہے، اللہ نے ان کے اوپر نیند کا غلبہ کر دیا اور فرشتوں کے ذریعے ان کے کام کاج جو ہے وہ اللہ پاک نے کروائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت جو ہے وہ آج اور قیامت تک کے لیے خواتین کے لیے یہ مشعل راہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ چند ماہ ہی جو ہیں وہ آپ باقاعد حیات رہیں۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر اور فراق کے اندر آپ اکثر اوقات جو ہیں رویا کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ بڑی پریشان تھیں۔ حضرت اسماء بنت امیس سے اس پریشانی کا ذکر کیا۔ پریشانی یہ تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آج کل لوگوں عورتوں کا جس طرح جنازہ جاتا ہے میں اسے پسند نہیں کرتی۔ آپ اندازہ کریں یہ وہ وقت تھا کہ جب حیا اور وقار جو ہے وہ عورتوں کا زیور ہوا کرتی تھی۔ آپ فرماتی کہ مجھے یہ پسند نہیں، میں چاہتی ہوں کہ اس سے بھی زیادہ پردے میں میرا جنازہ گزرے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ، انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ حبشہ گئی تھی، وہاں میں نے خواتین کا جنازہ یوں دیکھا، آپ کو وہ کر کے دکھاؤں؟ انہوں نے عملی طور پہ وہ کر کے دکھایا کہ کھجور کی بڑی بڑے جو ہے وہ پتے اور شاخیں لائی گئیں، چنانچہ چارپائی کے اوپر جو ہے ان کھجور کی شاخوں کو جیسے تیر پھینکنے والا کمان ہوتا ہے اس طرح اس شاخوں کو رکھا گیا اور پھر اس کے اوپر پردہ ڈالا گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دیکھا تو آپ نے اس عمل کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ جب میرا وصال ہو تو میرا جنازہ اسی طریقے سے لے کے جانا کہ اس کے اندر زیادہ پردہ ہے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی اور پھر آپ کو جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا۔ آپ کا مزار مبارک آج بھی جنت البقیع کے اندر مرجع خلائق ہے اور خوش نصیب لوگ جو حج عمرے کی یا زیارت حرمین کے لیے جاتے ہیں وہ جنت البقیع میں جاتے ہیں اور آپ کے روضہ پر انوار کے اوپر با ادب حاضری دیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا سے پردہ فرمایا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے 3 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں تھیں، ایک حضرت امام حسن، ایک حضرت امام حسین، ایک حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور 3 صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ آپ کی صاحبزادیاں تھیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی، اگرچہ آپ کے وصال کے بعد
بہت ساری آپ نے شادیاں فرمائیں، لیکن یہ سیدہ مخدومہ کائنات کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی شادی نہیں فرمائی۔ سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک لقب بتول ہے، جس کا معنی ہے کٹ جانا، بیگانہ ہو جانا۔ آپ رب کی عبادت اس طرح کرتی تھی کہ دنیا و ما فیہا کی ہر چیز سے آپ بے نیاز ہو جایا کرتی تھیں، اور ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی عبادت کے اندر محو رہتی تھی۔ اس وجہ سے آپ کا نام بتول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور امت کی خواتین کو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج تو اشد ضرورت ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر بالتفصیل پڑھایا جائے، تاکہ بچیوں کے اندر وہ شرم و حیا پیدا ہو جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ پاک نے عطا کی تھی۔ اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔